الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 7 کی اسلامیات کی کتاب ضیاء اسلام سے نماز کے فرائض پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پیارے بچوں، علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے علم میں اضافے کی دعا بھی پڑھ لی ہے۔ آئیے پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نماز کے فرائض۔ بہت ہی پیارا سبق ہے اور اس بارے میں جاننا اور علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں۔ شاباش! تو ان 5 نمازوں کی صحیح اور درست ادائیگی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے مسائل کا علم حاصل کریں۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ جس شخص پر نماز فرض ہے اس کو نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو لہٰذا نماز پڑھنے کے لیے، درست پڑھنے کے لیے نماز کے مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، آج ہم نماز کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ فرائض کسے کہتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیارے بچوں، نماز میں کچھ چیزیں ایسی ضروری ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھول کر بھی چھوٹ گئی، یعنی ادا کرنا رہ گئی، تو نماز نہ ہوگی۔ ان چیزوں کو نماز کے فرائض یا ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ شاباش! نماز کے 7 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 7۔ شاباش! نماز کے 7 فرائض ہیں۔ آئیے وہ فرائض کون کون سے ہیں ان کے نام پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ شاباش! میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ نمبر 2، قیام۔ نمبر 3، قراءت۔ نمبر 4، رکوع۔ نمبر 5، سجدہ یا سجود۔ نمبر 6، قاعدہ آخرہ۔ نمبر 7، خروج بصنعہ۔ تو یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ آپ پیارے بچوں ان کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بصنعہ۔ پیارے بچوں، آپ چاہیں تو ان کو اس طرح طرز میں بھی یاد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے۔
آئیے پیارے بچوں، اب ہم نماز کے فرائض کی تفصیل پڑھیں گے۔ جی، تو نماز کا سب سے پہلا فرض کون سا تھا؟ تکبیر تحریمہ۔ سبحان اللہ، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا۔ کیا کہہ کر؟ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، نماز کو لفظ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے، اور تکبیر تحریمہ نماز کی شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ ٹھیک ہے، شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے، لہٰذا یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ فرض، واجب اور سنت فجر میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہنا فرض ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہم کانوں تک دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، جیسا کہ اس تصویر میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے ساتھ بولیے، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ۔ جی، نماز کا دوسرا فرض کون سا ہے؟ قیام۔ سبحان اللہ، نماز کا دوسرا فرض قیام ہے۔ اب یہ قیام سے کیا مراد ہے؟ آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ اس سے مراد کم از کم اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ پھیلائے جائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، جبکہ مکمل قیام پورا سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ تو پیارے بچوں، قیام سے مراد یہ ہے کہ اگر ہاتھ پھیلائے جائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اس طرح کمر کو جھکا کر کھڑا ہونا۔ تو اب مکمل قیام کا درجہ یہ ہے کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے، یہ ہے مکمل قیام کرنا۔ اب قیام سے متعلق چند مسائل بھی سماعت کیجئے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ فرض اور واجب جیسے وتر، یعنی واجب نماز جو ہے وہ وتر ہے، تو فرض اور واجب نماز کے ساتھ ساتھ سنت فجر میں قیام کرنا فرض ہے۔ کسی عذر شرعی کے بغیر اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھی جائیں تو ادا نہیں ہوں گی، یعنی اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھی تو ہو جائیں گی۔ اسی طرح پیارے بچوں، نفل نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اگرچہ کھڑے ہونے کی قدرت ہو، لیکن انہیں کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ کسی صحیح عذر کے بغیر بیٹھ کر نوافل پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا اگر طاقت اور ہمت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل کی ادائیگی کھڑے ہو کر ہی کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نافل نماز بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں جبکہ ان میں طاقت اور ہمت ہوتی ہے، تو اس صورت میں ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پورا ثواب پائیں گے۔ تو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ تصویر میں جو ہے وہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مکمل قیام کا درجہ ادا کیا ہے کہ ان کی کمر بالکل سیدھی ہے۔ پیارے بچوں، نماز کا تیسرا فرض کیا ہے؟ قرأت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب قرأت سے کیا مراد ہے؟ آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے پیارے بچوں، قرأت سے مراد فرضوں کی 2 رکعاتوں میں، جبکہ سنن و نوافل اور وتر کی تمام رکعاتوں میں مطلقاً ایک آیت کا امام و منفرد یعنی
اکیلے نماز پڑھنے والا شخص جو جماعت کے بغیر پڑھ رہا ہو، دونوں کو اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف مخارج سے ادا ہو جائیں اور ہر حرف دوسرے حرف سے نمایاں ادا ہو۔ تو اب اس صورت میں قرات سے مراد کیا ہے کہ فرضوں کی 2 رکعت میں، جبکہ دیگر نمازوں کی یعنی سنن، نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں میں ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، چاہے وہ امام ہو یا منفرد اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ اچھا، قراءت کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ قراءت میں تمام حروف کی صحیح ادائیگی کرنا ضروری ہے، تجوید کی رعایت کرنا ضروری ہے، لہٰذا اگر تجوید کی خرابی پائی جائے گی تو قراءت میں غلطی واقع ہوگی۔ مثال کے طور پر بسا اوقات لوگ قراءت تجوید کے ساتھ نہیں کرتے تو غلطی کرتے ہیں، جیسا کہ لفظ قل، قوف لام قل، یہ موٹے قاف کے ساتھ پڑھا جائے گا، 2 نقطے والے قاف، تو بسا اوقات لوگ اس کو کل پڑھ دیتے ہیں ڈنڈی والے کاف کے ساتھ، تو اس صورت میں اس کی میننگز چینج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو لفظ قل کو کل نہیں پڑھ سکتے، اگر کسی نے ایسا پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا تجوید کی تمام حروف کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آہستہ آواز سے قرآن پڑھنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ اگر وہاں شور وغیرہ نہیں ہے تو خود اپنی آواز سن سکے۔ مقتدی کے لیے قراءت فرض نہیں ہے، کیونکہ امام کی قراءت ہی اس کے لیے کافی ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس صورت میں قراءت نہیں کرتے بلکہ خاموش کھڑے ہوتے ہیں، چاہے امام بآواز بلند تلاوت کر رہا ہو یا آہستہ آواز سے۔ چلیے پیارے بچوں، ذرا مجھے بتائیے وہ کون سی نمازیں ہیں جس میں امام صاحب آہستہ آواز سے قراءت کرتے ہیں؟ شاباش، ظہر اور عصر۔ اور وہ کون سی نمازیں ہیں جس میں امام صاحب بآواز بلند تلاوت کرتے ہیں؟ شاباش، فجر، مغرب اور عشاء۔ سبحان اللہ، آپ کو جواب معلوم تھا اور آپ نے اچھا جواب دیا ہے۔ پیارے بچوں، آگے چلتے ہیں اور نماز کے اگلے فرائض کے حوالے سے تفصیل سماعت کرتے ہیں۔ رکوع، نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ اس سے مراد اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ بڑھائے جائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، لیکن یہ رکوع کا کم از کم درجہ ہوتا ہے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ یعنی کمر بالکل سیدھی ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اس تصویر کو دیکھیے اور ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے جیسا کہ اس تصویر میں ہے، اسی طرح آپ کا سر کمر کی سیدھ میں ہونی چاہیے اور آپ کے دونوں ہاتھ بالکل سیدھے ہونا چاہیے، مڑے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کے ہاتھوں کی 10 انگلیاں کشادہ ہو کر گھٹنے کو پکڑ لینا چاہیے، یعنی گھٹنے کو پکڑی بھی ہوں، کشادہ ہوں، کھلی ہوئی ہوں، اور آپ کی نگاہ رکوع میں دونوں پیروں کے درمیان میں ہوگی۔ اسی طرح پیارے بچوں، نماز کا 5واں فرض ہے سجدہ یا سجود، جو کہ سجدے کی جمع ہے۔ تو اس سے مراد ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں پیشانی کا زمین پر جمنا، نیز سجدہ کسی سخت چیز پر ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نرم چیز یعنی روئی یا قالین وغیرہ پر سجدہ کیا اور پیشانی جم گئی
یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے اور نہیں دبے گی تو سجدہ ہو گیا ورنہ نہیں۔ پیارے بچوں، دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی کا پیٹھ لگنا فرض ہے۔ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹھ لگنا واجب ہے اور 10 انگلیوں کا پیٹھ لگنا سنت ہے۔ لہذا سجدے میں دونوں پیروں کی 10 انگلیوں کا پیٹھ لگنا یعنی زمین پر لگنا اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سجدے میں ناک کی ہڈی لگانا بھی واجب ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ سجدے کی جگہ 12 انگل سے اونچی نہ ہو۔ تو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سجدہ کیا جا رہا ہے اس میں دونوں پیروں کی ساری انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جب سجدہ کریں گے تو آپ کی کونیاں کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونا چاہیے اور آپ کی بغل کھلی ہونی چاہیے اور آپ کی دونوں نگاہ یعنی نگاہیں آپ کی ناک کی ہڈی پر ناک پر ہونی چاہیے۔ تو اس انداز سے آپ نے سجدہ ادا کرنا ہے۔ بسا اوقات لوگ اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھا لیتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، 5واں فرض آپ نے سماعت کیا، آئیے اب 6واں اور 7واں فرض بھی سماعت کرتے ہیں۔ نماز میں 6واں فرض کیا ہے؟ قاعدہ آخرہ۔ قاعدہ آخرہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نماز کی آخری رکعت میں سجدے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا ہے کہ پوری التحیات پڑھ لی جائے۔ تو نماز کی آخری رکعت یعنی اگر آپ 2 رکعات نماز پڑھ رہے ہیں تو آخری رکعت کون سی ہوگی؟ دوسری۔ تو دوسری رکعت میں بیٹھنا قاعدہ آخرہ کہلائے گا، اور اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت کون سی ہوگی؟ آخری رکعت۔ تو آخری چوتھی رکعت میں بیٹھنا قاعدہ آخرہ کہلائے گا، اور اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے کہ پوری التحیات پڑھ لی جائے۔ جی پیارے بچوں، نماز کا 7واں فرض خروجم بسنعہ۔ خروجم بسنعہ، تو یہ 7واں فرض ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قاعدہ آخرہ کے بعد سلام وغیرہ کے ذریعے نماز سے باہر آنا ہے۔ یعنی جب آپ تشہد کی مقدار بیٹھ چکے، التحیات آپ نے پڑھ لی، درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا، دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، اب آپ نے نماز سے باہر آنا ہے۔ تو نماز سے باہر ہونے کے لیے آپ نے لفظ السلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر آنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے آپ سیدھی جانب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح الٹی جانب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سلام پھیرتے وقت ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی نگاہیں آپ کے کندھوں پر ہونی چاہیے۔ بسا اوقات سلام پھیرتے وقت لوگ آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ نگاہیں دونوں کندھے پر ہونی چاہیے۔ تو یہ نماز کے 7 فرائض آپ نے سماعت کیے اور ان کی تفصیل بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق بہت ہی آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ نماز کے ضروری مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو کوشش کیجئے ان مسائل کو بار بار پڑھیے، بار بار دہرائیے اور یاد کر لیجئے، اور بالخصوص نماز کے 7 فرائض آپ زبانی یاد کر لیجئے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.